السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالایمان وارحمنا بنبیہ علیہ الصلاۃ والسلام واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ مشاہدین کرام و سامعین اعظام، منہج کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے آج پیش کرنا ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے معاذہ بنت عبداللہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک عورت نے سوال کیا کہ اتجزی احدانا صلاتها اذا طہرت، یعنی پاکی کی حالت میں پڑھی گئی نمازیں ہی کافی ہیں، یعنی جو حیض کی حالت میں نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ رواہ البخاری، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت کے لیے صوم یعنی روزے کی قضا ہے اور نماز کی قضا نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو پھر پاکی کی حالت میں پڑھنا نہیں، اس کی قضا نہیں کرنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب سنیں۔ فرمایا، احروریۃ انتی، تم حروریہ تو نہیں ہو؟ اور پھر پورا جواب دیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صلاۃ کا حکم نہیں دیتے تھے، یا ہم صلاۃ نہیں پڑھتی تھیں حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی اور روزے کی قضا کا حکم دیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسا کرتے، پھر کیوں یہ سوال کر رہے ہیں؟ حرورہ یہ کوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جہاں سب سے پہلے خارجی پیدا ہوئے اور علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جھنڈا بلند کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منہج کی کجی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، منہج کی کجی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کے آگے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، جیسا کہ آج ہمارے نوجوان ہیں، ان میں اخوانیت اور خارجیت زدہ سوالات بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور گمراہ کن سوالات سے امت کو بہکا رہے ہیں۔ انہیں اس طرح کی ایسے لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو اس طرح کی چوٹ لگانا ضروری ہے کہ تم کیوں ایسا سوال کر رہے ہو، اخوانی ہو، خارجی ہو، تاکہ وہ سنبھلیں اور منہج کو درست کریں۔ اسی طرح سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ سوال کرنے والا کوئی ہو، اگر اس سے اخوانیت کی، خارجیت کی بو آ رہی ہے تو اس کو اس طرح کا دھچکا لگا سکتے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہو، اخوانی تو نہیں ہو، خارجی تو نہیں ہو، کیوں ایسا سوال کر رہے ہو؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے علماء حق پر متشدد کا، تعصب کا، منہجی اور مدخلی وغیرہ کا تانا دینا، یہ صحیح منہج میں خلل ہے یا اس سے تساہل کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت، منہج کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔